آج کے دور میں پیسہ سب کچھ بن گیا ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہے لوگ کہتے ہیں وہ کامیاب ہیں، جن کے پاس مہنگا فون ہے، مہنگی گاڑی ہے، برانڈڈ کپڑے ہیں، سوشل میڈیا فالوورز ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے، اور جس کے پاس نہ ہو وہ ناکام ہے، بیکار ہے، اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا معیار ہے، اللہ کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جس کے پاس تقوی ہو، نہ کہ پیسہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، مال برا نہیں ہے، اس کی محبت بری ہے۔ آج ہم لوگ اسی ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام میں مال کمانا بالکل بھی منع نہیں ہے۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاجرہ تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے، لیکن ان کے دل میں مال نہیں بسا تھا، اللہ بسا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ مال کو مقصد بنا چکے ہیں، وسیلہ نہیں۔ ہمارے دماغ صبح سے رات تک بس یہی ہے، اور پیسے کیسے بنے، میں اپنا اکاؤنٹ اور زیادہ کیسے بھروں، میں زمینیں لوں، میں مکان بناؤں، میں فلاں چیز لوں، میں برانڈڈ سوٹ پہنوں، میں کیا ایسا کاروبار کروں جس سے میرا پیسہ بڑھے، شہرت کیسے بڑھے، لوگ مجھے بڑا کیسے مانے۔ اور اسی چکر میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، حرام کماتے ہیں، رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ کس کے پیچھے؟ پیسوں کے پیچھے۔ مال کی محبت نے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، لیکن باقی رہنے والے نیک اعمال بہتر۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ دینے میں سوچتے ہیں، لیکن فالتو جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر ہم لاکھوں لگا رہے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں امیر ہوں، میں فلاں چیز خرید سکتا ہوں۔ ہمیں ہمارا مال اللہ کے قریب نہیں کر رہا، بلکہ غفلت میں ڈال رہا ہے۔ اگر آپ نوٹس کریں کہ آپ فون پر، گاڑیوں پر، کپڑوں پر کتنے پیسے لگا رہے ہیں، اور زکوٰۃ صدقات کتنا دے رہے ہیں مہینے کا، ایک دن آپ کو سب چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ گاڑی، یہ بنگلہ، زیور، فون سب یہیں رہ جائے گا۔ قبر میں نہ آئی فون چلے گا، نہ گچی، نہ آپ کا بینک بیلنس پوچھا جائے گا، صرف ایک سوال کیا جائے گا، کیا لائے ہو؟ تب ہم کہیں گے یا اللہ بزنس تو بڑا کیا تھا لیکن عبادت چھوٹ گئی تھی، یا اللہ لوگوں کو امپریس کرتا رہا لیکن تجھے کبھی راضی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور تب ہمیں پچھتاوا ہوگا، بہت ہی گہرا ہمیں پچھتاوا ہوگا، لیکن تب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ ہم لوگ اس دنیا میں پھر واپس نہیں آ سکیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ سکیں گے، ہماری سانسیں ٹوٹ چکی ہوں گی، پھر ہمارا حساب ہی ہوگا۔ حساب کے علاوہ ہم نہ معافی مانگ سکتے ہیں، پچھتاوا تو کر ہی سکتے ہیں۔ انسان غلطی کر کے پچھتاوے کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ اور یہ غلطی نہیں، یہ ہم لوگ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا، کیوں؟ ہم اس سے سیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ ہم لوگ اپنا دنیا میں آنے کا مقصد پورا کرنے کے بجائے ہم لوگوں نے پیسے کو مقصد بنا لیا ہے کہ اس کو کیسے کمایا جائے۔ رات کو سوتے وقت سوچ کہ پیسہ کیسے آئے، صبح اٹھتے وقت سوچ کہ پیسہ کیسے آئے۔ نماز کی ہوش ہی نہیں ہے، اپنے مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اعمال کی فکر کیا ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں اعمال کی کیا فکر ہے؟ اعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی بس ہو گیا۔ اعمال کا مطلب اللہ سے دھڑکتے دل کے ساتھ جینا، لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا، حق کا ساتھ دینا چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، رزق حلال کمانا، غیبت، چغلی، دکھاوے سے بچنا، اللہ کی رضا کو اپنی کامیابی سمجھنا۔ ایک ریاکاری سے پڑھی گئی نماز، ایک حرام پیسے سے کیا گیا حج اللہ کے ہاں رد ہو سکتا ہے، لیکن ایک سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ آپ کا ایک آنسو، آپ کا ایک سجدہ ساری زندگی کے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں نہ تو ہماری اولاد جائے گی جن کے لیے ہم یہ پیسے کما رہے ہیں، جن کے لیے ہم یہ دولت اکٹھی کر رہے ہیں۔ دولت فتنہ ہے، اس فتنے کو اتنا جمع نہ کرو کہ آپ کی اولاد بھی اللہ کو بھول جائے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ فلاں بندہ اپنی اولاد کے لیے اتنی دولت جمع کر گیا، اتنا بینک بیلنس بھر گیا، لیکن فرشتے کہتے ہیں کتنے اعمال لے کر گیا ہے۔ یہی اصل سوال ہے، آپ نے کتنا نفع کمایا، ہم نے کتنا دل صاف رکھا، کتنا لوگوں کو معاف کیا، کتنا لوگوں کے حق ادا کیے، کتنا اگر ہم نے اللہ کو یاد رکھا، ہم نے اپنی دنیا میں آنے کا مقصد بھی پورا کیا ہے یا نہیں۔ اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے ہیں اپنا مقصد پورا کریں، اللہ کے قریب ہوں، تو بھائی 5 وقت کی نماز شروع کریں۔
दिल से अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, रिज़्क़ हलाल कमाना शुरू करो, माल कमाएं, जितना हो सके माल कमाएं, लेकिन अल्लाह को तो ना भूलें। माल को अपने दिल में जगह ना दें, माल से इतनी मोहब्बत ना करें कि आप अल्लाह को भूल बैठे। ज़कात दें, सदका दें, गरीबों का हक दें। अगर आप नमाजी हैं, इबादत गुजार हैं, अगर आप किसी का हक मार देंगे तब भी आप जहन्नमी हैं। जब आप लोगों का हक खा रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपको जन्नत मिलेगी। कब्र का मंजर बहुत सहत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से दूर हैं, जो अपने मकसद को पूरा नहीं कर रहे। माल को देखकर फहर ना करें कि मेरा बहुत ऊंचा घर है, बड़ी गाड़ी है, बहुत दौलत है, बहुत पैसा है। आजी रखें, छोटे बड़े को एक जैसा ट्रीट करें, अपने अमाल को संवारें, नियत को पाक रखें, सबको एक जैसा ट्रीट करें। अल्लाह ताला के यहाँ सब एक बराबर है, चाहे वो अमीर है गरीब है। अल्लाह के यहाँ अमीर वही है जो इस दुनिया में आकर अपना मकसद पूरा कर रहा है, जो नमाज पढ़ रहा है, जो कुरान पढ़ रहा है, जो अल्लाह ताला से दोस्ती रख रहा है, जो अल्लाह ताला के करीब है। हर रोज अपने दिल से सवाल करें, अगर आज अल्लाह के सामने पेश हुआ तो माल दिखाऊंगा या अमाल। देखें, अगर आपके पास करोड़ों का माल है लेकिन अल्लाह ताला आपसे नाराज है तो उस करोड़ों माल का क्या फायदा है। अगर आपके पास दुनियावी कुछ भी ना हो लेकिन अल्लाह आपसे राजी हो तो भाई आप कामयाब हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दे, दुनिया टेम्परेरी है, इसने एक दिन खत्म हो जाना है, लेकिन कयामत वो तो हमेशा बाकी रहेगी। तो क्या आप चाहते हो कि आप हमेशा जहन्नुम की आग में जलते रहो? नहीं ना। तो फिर अल्लाह की इबादत कर लो, उसके करीब हो जाओ, उससे दोस्ती कर लो, लोगों का हक ना मारो, ज़कात सदका अदा करो, जितनी शॉपिंग करते हो उससे कई ज़्यादा सदका देने की कोशिश करो। इसे दुनिया में रहकर अपने लिए कुछ अच्छा कर जाए जो आपके मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया रहे। दौलत कमाए लेकिन ज़कात सदका ज़रूर दे, अल्लाह के नाम पर दे।